اس سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو ذمہ داری ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی، جو مقصد دے کر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، وہ مقصد، وہ ذمہ داری، وہ مشن تمام انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر، اور جب ذمہ داری بڑی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ بھی بہت بلند دیا، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا اللہ نے مجھے قیامت تک سردار بنایا، اور جب سردار بنایا ہے، ذمہ داری بڑی ہے تو تکالیف اور پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا، کسی اور نبی کو نہیں ستایا۔ جب آپ نے آوازہ بلند کیا ہے اسلام کا، ایمان کا، کوئی ساتھ نہیں تھا، سب نے اپنی افراد کی دعوت کو مسترد کر دیا، اور صرف مسترد ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ روایات میں ہے فضربوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بسا اوقات پٹائی کرتے تھے نعوذ باللہ کہ اغشی علیہ، کیا بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مسجد حرام میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار نماز پڑھنے آئیں گے تو ہم ان کے سر کو کچل دیں گے پتھر سے، نعوذ باللہ۔ اس نے وعدہ کیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کا وقت آیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لا رہے، تو اس سے پہلے ابو جہل ایک بڑا سا پتھر لے کر کے گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ پتھر لے کر چلتا ہے تاکہ آپ کے سر کو کچل دے نعوذ باللہ، لیکن ایک دم ٹھٹک جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پتھر نیچے گر جاتا ہے، واپس اپنی ٹولی کے پاس چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا، بڑے بزدل نکلے۔ کہا خدا کی قسم، لات و عزا کی قسم، اگر میں آگے بڑھتا تو میں نے ایک ایسا جانور دیکھا تھا، اتنی موٹی گردن والا، اتنے بڑے دانتوں والا جانور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اگر میں آگے بڑھتا تو ہماری گوٹی گوٹی وہ مچتے۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا کہ آگ کی بہت بڑی خندق دیکھی تھی، اگر میں آگے بڑھتا تو بھسم ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ذرا بھی قدم آگے بڑھاتا اس بدنیتی کے ساتھ تو فرشتے اس کی گوٹی گوٹی نوچتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری کے ذرہ برابر بھی اس احلال کے لیے تیار نہیں۔ آپ وہاں سے نکل پڑے، طائف پہنچے، طائف کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، اور جس وقت آپ نکلے خرج الی الطائف ومعه زید بن حارثہ، آپ طائف گئے تو ساتھ میں زید بن حارثہ بھی، دعوت دی۔ تمام سرداروں نے 12 واقعہ سنا ہوا ہے، تمام سرداروں نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا یا محمد اخرج یا محمد من بلدنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی سے فوراً باہر ہو۔ اور بعض لڑکوں کو آپ کے ساتھ لگا دیا جو آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، آپ کے نالین مبارک، حدیث میں آتا لفظ آتا ہے لتدمیان، خون سے بھر گئے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیہ بنفسی، جدھر سے پتھر آتا تھا اپنے آپ کو سامنے کر دیتے تھے تاکہ میرے حبیب کو، میرے آقا کو پتھر نہ لگنے پائے۔ روایات میں ہے کہ ان کے سر میں زبردست زخم ہو، مسائل سے گزرنا پڑا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری بڑی، مقصد بلند، مشن بڑا، آپ کا دائرہ کار بڑا، زمانے کار بڑا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانا ہے اور قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلنی ہے، تو مرتبہ بھی بڑا، ذمہ داری بھی بڑی، مقصد بھی بڑا، مشن بھی بڑا، تو پھر جو آپ کے ساتھی ہوں گے وہ کیا کم رتبے کے ہوں گے؟ بھائی حضرات صحابہ کرام آپ کے مشن کے جو وارث بنیں گے، آپ کے کام کے جو وارث بنیں گے، تو کیا ان کی ذمہ داریاں چھوٹی ہوں گی؟ ان کا مرتبہ کم ہوگا؟ جب ذمہ داریاں چھوٹی نہیں، مرتبہ کم نہیں، تو پھر مسائل بھی اسی قدر جھیلنے پڑیں گے۔ کیوں؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنے ہی مصائب آئیں گے، اور جتنے مصائب آئیں گے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالی اذا احب قوما، جب کسی قوم کو چاہنے لگتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، تو ابتلاہم، اس کو مصائب میں گھیر دیتے ہیں، پریشانیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ سے راضی رہا تو اس کے لیے اللہ بھی اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہے۔ ومن سخط، اور جو ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے مشقتیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں۔ خود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگا کر کے ان کو لٹایا جاتا، ان کے جسم کی چربی پگھلتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ انگارے بجھتے تھے۔ پریشان ہو کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا من کان قبلکم یؤخذ الرجل، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے افراد کو، ایمان والے فرد کو پکڑ کر کے کسی کو لایا جاتا، فیحفر له فی الارض، زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا، فیوضع علی رأسی، اس کے سر پر رکھ دیا جاتا، فیجعل نصفین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ویمشط بامشاط الحدید، لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی تھی، ما بین لحمہ وعظمہ، اور ان کنگھیوں کے ذریعے سے ہڈیوں سے گوشت الگ کیا جاتا تھا۔ تصور کیجئے کیسی سزائیں تھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصد ذلک عن دینی، ان تمام سزاؤں کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ یہ سزائیں ان کے دین سے ان کو ذرہ برابر بھی ہٹا نہ سکے۔ آج مختصر سے حالات آ جاتے ہیں، گھبرانے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرات صحابہ کرام نے کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، وہ سارے واقعات آپ حضرات بار بار سنتے ہیں۔